بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی شہادت کے حوالے سے اور آپ کی قربانی کے حوالے سے جو مختلف مباحث ہیں، ان میں ایک بحث جو بعض ان لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے جو آپ کی اس قربانی کو اور آپ کی شہادت کو کوئی حق و باطل کے مارکے کا نتیجہ نہیں سمجھتے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی یا حق حکمرانی کی جنگ تھی کہ حکمرانی کا زیادہ مستحق کون ہے۔ تو اس کی یہ جنگ تھی جب جو اس کو مارکہ حق و باطل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، یہ کوئی بات نہیں۔ بڑے بڑے ہمارے آج کے معاصر علماء میں سے بھی بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات ایک ایسے ہی چلی چلائی بات ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ تو اس حوالے سے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ بات بار بار کی جاتی ہے اور اس پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو شرائط رکھی تھیں کہ جب جو ہے وہ یزید کی فوج نے آپ کو گھیر لیا تو آپ نے کچھ 3 شرائط رکھیں یا 3 تجاویز دیں کہ مجھے جو ہے نا وہ 3 تجاویز یہ تھیں کہ مجھے جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، مجھے جو ہے وہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے علاقوں میں کسی سرحد کی طرف جانے دیا جائے، اور تیسری بات یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ اب ان شرطوں کی بنیاد پر جو نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں گی حضرت امام حسین تو ان چیزوں پر جو ہے وہ رضامند تھے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی مارکہ حق و باطل نہیں تھا، اور نہ ایک طرف یہ دین کی جنگ تھی اور نہ ہی جو ہے وہ حق و باطل کی جنگ تھی، ورنہ آپ ان چیزوں کو قبول کیوں کرتے؟ اور پھر یزید کے پاس جانے، اور یزید کے بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی آپ نے بات کی۔ تو اس سے جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 3 تجاویز کی بات کی جاتی ہے یا شرائط کی بات کی جاتی ہے، اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر بڑا کلام ہے، اور بہت سارے مورخین نے اور ماہرین رجال نے اس پر گفتگو کی ہے اور اس پر کلام کیا ہے، جرح کی ہے، اور ان کے نزدیک یہ جو تجاویز ہیں یا یہ جو شرائط ہیں یہ بات ہی سرے سے غلط ہے اور یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور اس کے لیے وہ بہت ساری نقلی دلیلیں بھی دیتے ہیں اور عقلی دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ تو لیکن ہم اس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ یہ شرائط جو ہیں وہ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے اور یہ درست نہیں ہیں عقلی اور نقلی دونوں اعتبار سے۔ ہم ان شرائط کو عمومی طور پر تسلیم کر کے آگے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شرائط تھیں اور یہ تجاویز آپ کی طرف سے رکھی گئیں، لیکن اس میں 1-2 باتوں کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں جو واضح طور پر کسی راوی کا اضافہ معلوم ہوتی ہیں، یعنی درایتی اور عقلی ہر اعتبار سے، کہ یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کسی راوی نے اضافہ کر دی، اور کئی دیگر جو روایات ہیں، یعنی اور جگہوں پر روایات جو یہی بیان ہوئی ہیں، ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ مثلا ایک چیز یہ ہے کہ جو تیسری شرط تھی وہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، یعنی اس میں یہ بھی الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس جانے دیا جائے تو وہاں میں جا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یزید امیر المومنین یزید کو ماننا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا اقرار کرنا، یہ بات واضح طور پر غلط ہے۔ اگر یہ شرائط مان بھی لی جائیں تو اس میں یہ جو اضافہ ہے یزید کی طرف جانے دو، یہ بات تو مانی جا سکتی ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دیتا ہوں اور امیر المومنین یزید کے پاس مجھے جانے دو، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، یزید کے ساتھ جو مخالفت تھی یا مزاحمت تھی یا جو اختلاف تھا وہ یہی تو تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کسی صورت بھی اس کو جو ہے وہ خلیفہ یا امیر المومنین ماننے کو تیار نہ تھے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار نہ تھے۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آخری 4 سالوں میں انہوں نے بھی کوشش کی، تو یزید کی ولی عہدی کی بیعت اس زمانے میں بھی آپ نے بیعت نہیں کی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا
اور اس نے مدینہ کے گورنر کو جو ہے وہ لکھ بھیجا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ سے، تو اس نے خاص طور پر لکھا کہ حضرت امام حسین کی بیعت کا جو ہے وہ لکھا، تو گورنر جو تھا مدینہ کا اس نے آپ کو بلوایا، لیکن وہاں بھی آپ نے اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے بیعت نہیں کی۔ تو اس کے علاوہ جو اس کے واقعہ کربلا کے وقت تک کے واقعات ہیں سارے کے سارے، وہ ساری جو ہے وہ تفصیل دیکھیں تو یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ کہیں آپ نے نہ یہ بات کی نہ اس معاملے میں کوئی لچک کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ عین شہادت کے وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے جو ہے یزید کی فوج ہے اور ہمارے مٹھی بھر ساتھی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور صرف یہ نظر ہی نہیں آ رہی بلکہ آپ کے شہزادے شہید ہو گئے، آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، تب تو آپ کو آسانی سے کہہ سکتے تھے، سرنڈر کر سکتے تھے کہ بھئی چلو ابن زیاد کے پاس جا کر ہم یزید کی بیعت جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے یزید کے پاس ہمیں لے چلو، تو آپ نے سب کچھ اپنا قربان کرنا جو ہے وہ گوارا کر لیا، لیکن یزید کی بیعت جو ہے وہ آخر تک نہیں کی۔ تو یہ بات سرے سے غلط ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ اور میں جا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں، یہ لاجیکلی غلط بات ہے۔ اور بہت سارے جو مورخین ہیں انہوں نے جن نے شرائط کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی اس شرط میں یہ بات ذکر نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ شرطیں رکھی، آپ نے یہ تجاویز دیں کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد کی طرف جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں جانے دو، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں جا کر اس سے بات کروں یا اس سے اپنے امور جو ہے وہ طے کر لوں۔ تو یہ باتیں تینوں جو ہے بہت سارے مورخین نے بیان کی ہیں، اس اضافے کے بغیر بھی کہ بھئی میں جا کر اس کی بیعت کر لیتا ہوں۔ تو باقی یہ بیعت والی بات نکال کر باقی تینوں شرطیں جو ہیں وہ بظاہر درست معلوم ہوتی ہیں اور درست اگر سمجھ لی جائیں، اگرچہ اعتراض ہیں ہم ان اعتراضات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں تھیں، لیکن اس سے جو نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ پھر بھی غلط ہے۔ وہ کیا ہے نتیجہ؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ نکالا جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی جہاد نہیں تھا، کوئی اعلاء کلمۃ اللہ، کوئی جو ہے وہ دین کی سربلندی کی بات، مار کے حق و باطل نہیں تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی جو حکمت عملی تھی، جو طریقہ کار تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ جا کر جو ہے وہ آپ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور جا کر سارے لوگ مارے جائیں، یا آپ مسلح تصادم کرنا چاہتے تھے یا مسلح جنگ لڑنا چاہتے تھے، یا کوئی بغاوت جو ہے وہ جس سینس میں لوگ بغاوت کا اس کو بعض لوگ مفہوم پہناتے ہیں، وہ کام تھا، وہ ہرگز نہیں تھا۔ آپ دیکھیں آپ کی جو جد و جہد تھی وہ ایک بڑی عقلی، منطقی اور اصولی تھی، تو آپ نے بڑی حکمت عملی سے یہ کام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب مدینہ کے گورنر نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے وہاں روایات کے مطابق مروان بھی تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ یا جو وہ بیعت اگر نہیں کرتے تو قتل کر دیا جائے، تو لیکن وہاں بڑی حکمت عملی سے حضرت امام حسین کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن یہ روایت عام بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے مہلت دو، مجھے موقع دو، یعنی وہاں آپ نے اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ مجھے موقع دو، حالانکہ آپ اس کی بیعت تو ظاہر ہے کہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں سے مہلت آپ نے لی۔ پھر آگے آپ دیکھیں کہ مکے میں آ کر آپ نے جب بے شمار لوگوں کے خطوط آئے اور پتہ چل رہا تھا کہ بھئی کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے اور حسین رضی اللہ عنہ کو پسند کر رہے ہیں، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے حالات کا جائزہ آپ لیتے رہے اور مسلم بن عقیل کو بھیجا اور ان کو بھی یہی کہا کہ آپ حالات کا جائزہ لیں اور پھر مجھے بتائیں تو پھر میں آؤں گا۔ تو اس طرح سے یعنی ایک حکمت عملی کے تحت چل رہے تھے۔ اب وہاں جا کر جب آپ نے یہ دیکھا کہ وہ تو سارے لوگ پھر چکے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ قریب پہنچ کر مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چلا، اور یہ میں پتہ چلا کہ سارے کے سارے کوفہ کے لوگ ہیں انہوں نے بے وفائی کر دی ہے اور وہ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، تو اب حالات ظاہر ہے کہ یہاں یہ بات جو ہے وہ قابل فہم ہے کہ آپ نے حالات کو بدلے ہوئے دیکھ کر یہ تین تجاویز پیش کی ہوں، یہ بعید از قیاس بات نہیں ہے، لیکن ان شرائط سے جو نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کی کوئی بات نہیں تھی، دونوں طرف ہی دین تھا اور ایک جیسی بات تھی، تو یہ بات جو ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ دیکھیں ان شرائط سے یہ کسی طرح نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر یہ نتیجہ اس طرح سے نکلتا ہے تو صرف یہی نکلتا ہے کہ بھائی دیکھیں مجھے لوگوں نے بلوایا اور وہ مجھے اپنا حکمران اور اپنا خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے، اب اگر حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو میں ظاہر ہے کہ جنگ تو نہیں لڑنے آیا،
اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی آدمی جو جنگ لڑنے آتا ہے وہ اپنے بچوں کو عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں آتا، وہ فوجیں بنا کر آتا ہے۔ تو یہ تو مقصد ہی نہیں تھا آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے حامی ہیں اور یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، وہاں جب ہمیں جو ہے وہ ایک سٹرینتھ حاصل ہو جائے گی تو پھر ہم آگے مذاکرات کریں گے امویوں سے، یا ان سے بحث مباحثہ کریں گے، یا پھر اگر اینڈ پہ جا کر اگر ہمیں خدا نخواستہ جنگ لڑنا پڑتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن پہلے جا کر جو ہے وہ لڑنا مرنا تو مقصد نہیں تھا، اسی لیے آپ عورتوں کو اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو جنگ تو پہلے بھی آپ کا مقصد نہیں تھا۔ تو اب آپ نے جب حالات بدلے ہوئے دیکھے تو آپ نے فرمایا مجھے جانے دو۔ اب جانے دو سے یہ نتیجہ جو نکالتے ہیں کہ بھائی کوئی جہاد نہیں تھا، بھائی بات یہ ہے کہ جہاد تو ایک اسٹریٹجی ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک حکمت عملی کے تحت لڑا جاتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ہی جہاد کا مقصد ہے کہ سامنے لوگ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے لوگ مارنے کے لیے کھڑے ہیں اور لازمی طور پر ہمیں چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، اتنی بڑی فوج ہے ہم کو مار دے گی، تو ضرور ہی آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہاں حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دیکھیں جہاں سروائیول کا مسئلہ ہے وہاں آپ نے 313 لوگوں کو کھڑا کر دیا اور ڈٹے رہے بڑی طاقت کے مقابلے میں، لیکن اس کے برعکس آپ صلح حدیبیہ میں دیکھیں تو 1400 لوگوں سے کہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے کمزور پوزیشن پر صلح کر لی۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی اسٹریٹجی اپنائی جائے، کون سی حکمت عملی فائدہ مند ہے جہاد کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ تو گویا کہیں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کہیں آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اسی حکمت عملی کے تحت مدینہ میں ایک تو اس وقت گورنر مدینہ جو ہے، مدینہ کا گورنر جو ہے اس سے جان چھڑائی اور تھوڑا سا وقت مانگا اور پھر آپ مکہ تشریف لے گئے۔ یہاں بھی جب آپ نے حالات بدلے ہوئے دیکھے تو آپ نے چاہا کہ اب تصادم کا کوئی فائدہ نہیں، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے واپس جانے دو۔ آپ مجھے واپس جانے دو یا سرحد کی طرف جانے دو یا یزید کی طرف جانے دو، ان تینوں چیزوں سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے کاز سے ودڈرا کر لیا تھا۔ جس طرح ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی کہا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، یہ محض ایک افسانہ ہے۔ ہو بھائی افسانہ کہاں ہے اللہ کے بندو؟ ان تینوں شرائط، ان تینوں تجاویز کو ماننے کے بعد بھی آپ کے کاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، آپ کے مقصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مثلا اگر آپ وہاں سے واپس مکہ یا مدینے چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کر لی؟ نہیں، وہاں جا کر پھر وہ اپنی اسٹرینتھ کو بنائیں گے، لوگوں کو قائل کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ یا آپ کسی سرحد کی طرف جاتے تو وہاں بھی اپنی اسٹرینتھ بناتے، یعنی حکمت عملی تبدیل ہو جاتی، کاز نہ بدلتا۔ اسی طرح اگر بالفرض آپ یزید کے پاس چلے جاتے تو یزید سے جا کر آرگیو کرتے کہ بھئی تم بتاؤ کہ تم کس طرح جو ہے وہ اس خلافت کے حقدار ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے، یہ تینوں باتیں، تینوں تجاویز کسی بھی طرح آپ کا جو کاز تھا، آپ کا جو مقصد تھا، آپ کا جو مشن تھا، اعلاء کلمۃ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، ان تینوں تجاویز کو ماننے کے باوجود اس کی کسی طرح مخالفت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس یعنی آپ کی طرف سے تو آپ کا کاز اسی جگہ ہے، لیکن ان شرائط کو مان لینے کے بعد جو یزید کی طرف اگر آپ دیکھیں، یزیدیوں کی طرف دیکھیں تو وہ پھر بھی ظالم اور فاسق ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں امام تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ لڑی جائے، امام تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ بھی مریں اور ہمیں بھی ماریں، امام تو دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یزیدیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر صورت جو ہے وہ جنگ کرنا چاہی، پیچھے سے یزید کے پریشر کی وجہ سے، ابن زیاد کے پریشر کی وجہ سے ہر صورت جنگ کرنا چاہیے، آپ کو قتل کرنا چاہا اور قتل کر دیا اور شہید کر دیا بڑی بے دردی سے پورے خانوادہ رسول کو۔ تو سوال یہ ہے کہ ظلم انہوں نے کیا یا آپ نے کیا؟ آپ تو بچنا چاہتے تھے جنگ سے، آپ تو پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، لیکن جنگ سے یعنی آپ نے تو خون ریزی کو ختم کرنا چاہا، لیکن یزیدیوں نے خون ریزی کرنا چاہی، تو اس سے تو ان کا اور ظالم ہونا ان شرائط اور ان تجاویز کے باوجود جو ہے ان کا ظلم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں نا، اگر جو ہے وہ آپ کو جانے دیتے تو خود حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت آپ نے نہیں کی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ تو اب بھی اگر وہ جانے دیتے اور اگر ان کو کچھ حیا ہوتا یزید کو یا یزیدیوں کو تو وہ نہ بھی بیعت لیتے، تو تب بھی کیا تھا؟ اگر کسی سرحد کی طرف آپ چلے جاتے، اگر واپس مکہ مدینہ چلے جاتے تو کیا نقصان ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ ان کے ذہن میں یہ ڈر تھا، یزید کو یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ جتنے امام حسین کے پیچھے ہو سکتے ہیں میرے ساتھ نہیں ہو سکتے، اور ان کے ساتھ جو لوگوں کی محبت ہے وہ لازمی طور پر لوگ اس طرف جائیں گے۔ اس وجہ سے اس کو ڈر تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی بیعت لی جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے یہ میری خلافت کا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسری بات جو ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ بغاوت تھی؟
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آج تو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ مسلح بغاوت حکمرانوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو بغاوت تھی۔ اب دیکھیں جو ساری بات اس سے پہلے ہم نے ذکر کی کہ بغاوت ایک تو یہ ہے کہ بغاوت ہوتی کیا ہے، دوسرا آج کے حالات اور اس زمانے کے حالات میں فرق ہے، لیکن ہم اس کو بھی بحث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو بات ہم نے پہلے واضح کی کہ ان کا مقصد قطعاً، حضرت امام کا مقصد جو ہے وہ قطعاً خون ریزی کرنا نہیں تھا، مسلح بغاوت اور مسلح جنگ کرنا نہیں تھا، ورنہ آپ بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ اور جو 3 تجاویز جن پر بحث ہم کر رہے ہیں وہی اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ آپ جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ تو گویا یہ اس طرح کا تصادم یا اس طرح کے مسلح باز یا مسلح جتھا جس طرح کے عام لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ ہرگز اس زمرے میں نہیں آتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں میسج اور سبق کیا ملتا ہے، وہ بھی اسی بحث میں پوشیدہ ہے جو ہم نے 3 تجاویز کے حوالے سے کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت امام کا اسوہ اس وقت بھی تھا، یعنی حق و باطل کے مارکے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے معاملے میں اور حق کی بلندی کے معاملے میں، وہ آج بھی میسج اور پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور کلمہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہے باطل کے سامنے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی نظام سے لازمی طور پر ٹکرائیں اور جا کر جو ہے وہ بم دھماکے کریں اور مریں اور مار دیں، یہ نہیں ہے۔ طریقے کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کریں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اسٹریٹجی دیکھ لیں کہ کس وقت کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو وہ جو رویہ ہے وہ ملتا ہے ہمیں کہ آپ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فاسق ہے اور اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی، اس کو اگر تسلیم کر لیا جاتا تو پھر دین کی عمارت ہی منہدم ہو جاتی۔ یہ بات درست ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ وہ بھائی لا الہ اس لیے ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی نہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح بھی صحابہ تھے، اس طرح بھی صحابہ تھے، بھائی خود دین نے بتایا کہ ایک رخصت کا راستہ ہے، ایک عزیمت کا راستہ ہے۔ بعض لوگوں نے اگر اس کو رخصت کا راستہ اختیار کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ عزیمت کے راستے پر نہ جائے۔ آپ عزیمت کے راستے پر کھڑے ہوئے اور یہ ایک اسوہ آپ نے چھوڑ دیا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور آئندہ اہل دین و مذہب کے لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کے لیے کھڑے ہونا ہے اور حق کے باطل کے سامنے جو ہے وہ حق کا پھریرا لہرانا ہے۔ البتہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جہاں مرضی اٹھ کر جتھا بنائیں اور کھڑے ہوں اور جا کر لڑ جائیں۔ اگر باطل بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے، اگر غلط حکمران بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو دیکھنا ہے کہ کیسے کامیابی حاصل کی جاتی ہے، کیسے آپ اپنی اسٹرینتھ بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مدینے سے نکلتے ہیں تو وہاں گورنر کو آپ نے فوری جواب نہیں دیا کہ میں نہیں بیعت کرتا، آپ نے کہا مجھے مہلت دو، مجھے موقع دو، میں سب کے سامنے اگر کروں گا تو بیعت کروں گا۔ تو گویا آپ وہاں سے نکلے، پھر وہاں سے مکہ آئے، مکہ میں فضا ہموار کی، پھر آپ نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگ خط لکھ رہے ہیں، وہاں مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ تو یہ ساری ایک حکمت عملی تھی تاکہ ایک اسٹرینتھ حاصل کی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ تو اس طرح سے اس کو اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ میسج ہرگز نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر اندھا دھند جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے لگ جائیں، بلکہ اس کے لیے حکمت عملی اپنانی ہے۔ جہاں کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ دوسرے سے جنگ کرنے میں، تصادم کرنے میں نقصان زیادہ ہوگا تو وہاں آپ تھوڑا پیچھے ہٹ سکتے ہیں، آپ یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن وہ کمپرومائز حق پر نہیں ہوگا، وہ وقتی طور پر حکمت عملی ہوگی کہ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں پھر آگے بڑھ لیں۔ تو یہ طریقہ، لیکن اینڈ رزلٹ میں اگر آپ کو الٹیمیٹلی جا کر جو ہے وہ کوئی مارنے پر ہی تول جاتا ہے تو پھر بھی آپ حق کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے، پھر بھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، چاہے اپنی جان جانی چلی جائے۔ یہی کربلا کا سبق ہے کہ آپ نے ہر حکمت عملی اپنائی، آگے بڑھتے رہے اور پیچھے ہٹنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تاکہ خون ریزی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جب یہ نہیں مانے تو پھر آپ نے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اپنی جان دے دوں گا، اور آپ نے اپنی جان دے دی اور سارے کنبے کی جو ہے وہ جان جو ہے وہ جاتی رہی، لیکن آپ نے حق کے لیے سب کچھ قبول کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔